والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله غارت گریتی ہے یہ زمانہ غارت گریتی ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ دربار شہنشاہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے اگر کوئی شعیبائے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. برادران اسلام، آج ہم اسلام کی اس مقبول اور محبوب ترین ہستی
جنہیں اولیاء اور صوفیاء کرام میں ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے، تقوی اور طہارت میں جنہیں درجہ امامت حاصل ہے، اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ طبقہ صوفیاء میں اور حضور علیہ السلام کے تابعین کے طبقات میں آپ کا مرتبہ مقام تبع تابعین میں آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کے بعد جو جماعت آئی ہے اس جماعت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء، اپنے مقرب بندوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے اس میں ان کی شرط یہ رکھی ہے کہ اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، جنہیں اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتے ہیں، فرمایا وہ متقی لوگ ہیں۔ اور حضرت سیدنا بشر حفی تقوی و طہارت کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد مرد ہو جو انہیں پہنچ سکا ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل زہد میں، تقوی میں، طہارت میں انہیں امتیازی شان حاصل تھی۔ نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اسے قومہ کہتے ہیں۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک یہ واجب فرض نہیں ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کے پرسکون ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے میں جا کے ایک سجدہ کرنا، پھر سجدے سے اٹھنا، جلسہ جسے کہتے ہیں، اس میں آرام سے سیدھا ہو کے بیٹھنا، پھر پرسکون ہو کے پھر دوسرے سجدے میں جانا، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا جو تقوی ہے اس کی یہ دلیل ہے کہ نماز تو اگر کسی نے جلدی سجدہ کیا، جلدی اٹھ کے جلدی دوسرے سجدے میں چلا گیا، باقی ائمہ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں، اگر پوری تعدیل نہیں کی ہے، پورا سیدھے ہو کے نہیں بیٹھا ہے یا سیدھا ہو کے کھڑا نہیں ہوا ہے تو نماز نہیں۔ یعنی اس قدر احتیاط جو عبادات میں برتتے رہے ہیں، زہد میں، دنیا کی عدم رغبتی میں حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر دین میں عزیمت میں، عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں دو رستے ہوتے ہیں، ایک رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ مثلا یزید جیسا بدبخت اگر حاکم مسلط ہو جائے، اب ایک تو یہ ہے اپنا جان بچاؤ، ایمان بچاؤ اور سر چھپاؤ، اس غلیظ آدمی کو منہ نہ لگا، اپنی جان اور ایمان بچاؤ، سر چھپاؤ، یہ ہے رخصت کی راہ۔ ایک ہے عزیمت کی راہ کہ اس سے ٹکرا جاؤ، جان دے دو، چھپاؤ نہیں، جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت کی راہ، یعنی قربانی دے دینا، سر دھن تن من کی بازی لگا دینا۔ جس طرح کے حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صحابہ کرام جو تھے، دیگر صحابہ کرام نے رخصت کی راہ کو اپنایا، امام حسین نے عزیمت کی راہ کو اپنایا۔ انہوں نے اپنا آپ بھی کٹا دیا، اپنا کنبہ بھی لٹا دیا۔ تو یہ ہے عزیمت کی راہ۔
تو امام احمد بن حنبل زہد میں، تقوی میں، پھر دین کی راہ میں عظیمت کے مسافر تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جس دور میں تھے اس وقت فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا کہ گمراہ طبقات ہر دور میں رہتے ہیں کیونکہ شیطان ہر دور میں ہے. تو ایک طبقے نے کہا کہ قرآن مجید بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. حالانکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. میں بول رہا ہوں تو کلام میری صفت ہے، تو کلام الہی قرآن مجید صفت خدا ہے. لیکن ان ظالموں نے کہا نہیں یہ مخلوق ہے قرآن. اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کفر تھا تو باقی لوگوں نے سر چھپایا کہ ظلم ہے، قہر ہے، جبر ہے، کون ٹکر لے، سلطنت آگے ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے برسر میدان انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اعلان یہی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن صفت الہی. اور اس کا نتیجہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے ان کو سواری پہ بٹھایا گیا، بازو باندھ دیے گئے. اب وقت کا اتنا بڑا امام، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، زہد کا، لیکن اب ان کو بازاروں میں پھرا رہے ہیں اور کوڑے برس رہے ہیں، چمڑا ادھیڑ دیا گیا، بازو توڑ دیے. اب آپ بتائیں ایک عامی آدمی، ایک عام آدمی کے ساتھ یہ ہو وہ بات اور ہے، اور ایک وہ آدمی کے ہر بندے کی جس پہ نظر ہے، تقوی میں، طہارت میں، اللہ کے ساتھ محبت میں، رسول اللہ کے پیار میں، اللہ کے پیاروں کے پیار میں، اس کے ساتھ بھرے بازاروں میں اس کو پھرایا جا رہا ہے، کوڑوں کی اس کے اوپر برسات ہو رہی ہے اور اس کا چمڑا ادھیڑا جا رہا ہے، بازو توڑ دیے گئے ہیں. لیکن وہ بندہ خدا صدا کیا دے رہا ہے کہ جاننے والوں جانتے جان لو، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، جو نہیں پہچانتا میرا نام احمد بن حنبل ہے. اب خون بہ رہا ہے، بازو ٹوٹ چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اور وقت کا امام بھرے بازاروں میں سرے بازار رسوائی ہو رہی ہے. اور اعلان کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے میرا نام احمد بن حنبل ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ مخلوق نہیں، یہ صفت رحمان ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ عظیمت کا امام، کوئی کمی ہوگی ان میں؟ تصور ہی نہیں کر سکتے ان کی کمی کا. کمی ہو تو کیسے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا کہ شافعی احمد بن حنبل کو مجھ محمد کا سلام کہنا. وہ آدمی جس کو رسول اللہ سلام پہنچا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو 500 بار اللہ کا خواب میں ہوا تھا دیدار. ایک بار اگر جلوہ خدا نصیب ہو جائے تو بندہ قطبیت و غوثیت کے مقام سے آگے نکل جائے. تو جس کو بار بار، ایک بار نہیں 500 بار ہوا رب کا دیدار، وہ تھا حدیث فقہ میں سب کا سردار. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا آدمی علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، کردار کی دنیا میں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی دنیا میں. صرف ایک بات اور سن لیں کہ حضرت امام شافعی کو جب حضور نے خواب میں فرمایا کہ احمد بن حنبل کو شافعی میرا سلام پہنچا دے، اب انہوں نے اپنا خاص قاصد بھیجا حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں کہ جا اسے کہنا کہ احمد تجھے پیارے آقا کا سلام آیا. جب وہ پہنچے تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بدن پہ وہ جو عبا تھی، کرتا تھا، آپ کو جس وقت قاصد نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، آپ بیٹھے تھے وجد میں کھڑے ہو
کہ میرے نبی کا مجھ غریب کو سلام آیا ہے۔ آپ نے دیکھ کے کہا قاصد افسوس، اس وقت سوائے اس بدن کے اوپر جو لباس ہے اس کے سوا مجھ مسکین کے پاس کچھ نہیں، تو خالی نہ جا، اپنا عبا اتاری، اپنی قبا اتاری اور اتار کے قاصد کو پکڑائی کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور لے جا۔ اب اس نے لیا، اس نے کہا کرتے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اب اس کو قدر نہ تھی، اس نے کرتے کو کرتا ہی سمجھا۔ جب حضرت امام شافعی کے پاس قاصد پلٹ کے آیا، امام شافعی نے کہا کہ احمد کو رسول اللہ کا سلام پہنچا دیا؟ کہا سرکار سلام پہنچایا، پر انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر یہ کرتا دیا ہے۔ حضرت امام شافعی نے کرتے کا نام سنا، آپ اٹھے تو جولی پھیلا، پر میں احسان کر یہ کرتا مجھے دے۔ اب اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کا کرتا جو تھا حضرت امام شافعی کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے اس کرتے کو پانی میں ڈبو دیا، اس کو نچوڑا اور جو پانی تھا وہ منہ سے لگا دیا۔ امام احمد بن حنبل کے تن کے کرتے کے پانی کے دھون کو امام شافعی نے منہ سے لگایا۔ ظاہر ہے وہ قریشی امام، علم کی دنیا کا وہ سلطان، جب دنیا نے دیکھا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو حضور یہ کیا، ایک کرتے کے دھون کو آپ پی رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے، اس کے تن سے لگے ہوئے کرتے کی تاثیر تم کیا جانو۔ تو جو اس منزل اور مقام کا امام، جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھ لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے خدمت دین کرتے کرتے تھک جاتے، تو آپ اپنے دل من کے سکون کے لیے، چین کے لیے، قرار کے لیے کہاں جاتے؟ حضرت بشر حافی کی خدمت میں جاتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سارا زمانہ احمد بن حنبل کے پاس آ رہا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل سکون کی تلاش میں بشر حافی کے پاس جا رہے ہیں، اس دیوانے کے پاس جا رہے ہیں۔ اب حضرت بشر حافی کے پاس جانا، پھر گھنٹوں بیٹھے رہنا، ظاہر ہے کہ اتنا مصروف اوقات والا بندہ ایک دیوانے، ایک فقیر کے پاس جا کے بیٹھے تو بیٹھا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب ساری دنیا آپ کا انتظار کرتی ہے اور آپ ایک خبتی دیوانے کے پاس گھنٹوں جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، علم قدرت نے مجھے زیادہ دیا ہے، علم قدرت نے مجھے زیادہ دیا ہے، لیکن اللہ کو مجھ سے زیادہ یہ بشر حافی جانتا۔ جتنا اللہ کا عرفان اس دیوانے کو حاصل ہے احمد بن حنبل کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ اقرار کرنا امام کا کہ علم تو میرے پاس زیادہ ہے لیکن اللہ کی پہچان اسے زیادہ ہے۔ اب دونوں چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ علم تو میرے پاس زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے پاس زیادہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ علم میں بھی تاثیر اپنی ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں مگر اس کے نصیب میں حضور نہیں۔ بشر حافی دنیا فقر کا وہ دیوانہ، وہ مستانہ جسے قدرت نے اس منزل پہ پہنچایا جہاں کوئی امام وقت بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جن کے علم میں، جن کے ورع میں، جن کے تقوی میں، جن کی طہارت میں ذرا بھی شک نہیں، لوگ آئے، آپ منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے،
کسی نے اٹھ کے کہا کہ حضور ہمیں تقوی ورع کے بارے میں بتائیں، ورع کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل، بغداد شہر تھا، آپ کے سر جھکا لیا، آپ نے پھر سر اٹھا کے کہا کہ تقوی پہ تقریر کرنا احمد بن حنبل کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا پھر یہ کون اس کے بارے میں بول سکتا ہے؟ فرمایا تقوی اور طہارت کے بارے میں بولنے کا حق بغداد میں صرف بشر حافی کو ہے۔ تقوی میں بولنے کا، تقوی پہ بولنے کا حق بشر حافی کو ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے تقوی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، تو آپ کو کیوں حق حاصل نہیں؟ فرمایا میں بغداد کا غلہ کھاتا ہوں، بغداد کی نہر کا پانی پیتا ہوں، لیکن تقوی اس بندے کا ہے کہ جب سے وہ اس بغداد میں آیا ہے اس نے اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ظاہر ہے کہ بغداد کی وہ نہر، وہ پانی کا بندوبست حکومت وقت نے کیا تھا۔ اب حکومت وقت نے جو سب کے لیے جائز تھا، مباح ہوتا ہے پانی، حکومت پانی کا بندوبست کرتی ہے تو وہ جائز ہے، مباح ہے، اس کا پینا حرام تو نہیں تھا۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم لوگ اس جائز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بشر حافی نے کبھی چلو بھر کے پانی اس لیے نہیں پیا کہ حکومت کا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں کسی سے زیادتی بھی، حکومت ٹیکس جب لگاتی ہے تو کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ جب غلطی ہوتی ہے اسی پیسے سے یہ نہر بنوائی گئی، اور وہ دیوانہ جس کو دنیا خبتی پاگل کہتی ہے اس نے اس لیے چلو بھر کبھی پانی نہ پیا اس نہر سے کہ اس پانی کے اندر اسے شک آیا، اس نے شک والی چیز کو چھوڑ دیا۔ اس کو حق ہے کہ وہ تقوی پہ بات کرے۔ ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ ہم ورع پہ بات کریں، تقوی پہ بات کریں۔ اس نے جو منہ سے نکالا اسے نبھایا۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کا وہ شخص امام ہے۔ آپ نکل جاتے اللہ کی یاد میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں چلے جاتے، جب پلٹ کے آتے ایک بہن تھی جو محبت سے، پیار سے برتاؤ بھی فرماتی تھی، اور وہ بھی تقوی طہارت کے اندر مالکہ ہے، کوئی معمولی عورت نہیں تھی، خاتون نہیں تھی، جو بشر حافی کی بہن تھی۔ بہن بیٹھی تھی، بھائی گھر آیا، عید کا دن تھا، اور بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی کے اس تن کے اوپر جو لیرے لپٹے ہوئے تھے دیکھ کے کہنے لگی آج عید کا دن ہے اور میرے بھائی نے چٹائی لپیٹ رکھی ہے۔ اللہ، چپ کر کے بشر دیکھتا رہا۔ بہن نے کہا یہ کیا تو نے حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا معاف کرنا بہن، کل میں نے ایک فقیر کو سردی میں ٹھٹھرتے دیکھا تو اپنا لباس اتار کے اسے پہنا دیا، میں نے چٹائی اٹھا کے بدن پہ لپیٹ لی، اللہ مجھے بھی دے۔ اب وہی چٹائی لپیٹ کے کہاں جاتا، تیرے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بہن نے کہا بیٹھ تیرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کروں۔ بشر حافی نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مستی میں مست تھا دیوانہ، اسے ہوش نہیں تھا کیا دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے زمانہ۔ بہن بیٹھ کے بھائی کے حال کو تک کے روتی رہی، حتیٰ کہ اس کے منہ سے یہ جملے نکل گئے۔ اس نے کہا بشر بھائی آج عید ہے، قربانی کی عید ہے، بندے تو بندے بغداد کے کتے بھی بوٹیاں کھا رہے ہیں، لیکن تو ہے کہ سوکھی روٹی بھی نہیں چبا۔ اپنی بہن کے جذبات، احساسات کا کے اوپر ترس کھا، میں کچھ پکاتی ہوں کھا۔ اس نے کہا نہ تو نہ پکا
ایک بوٹی دے کے کہا اسے پانی کر گرم، گرم پانی میں ڈال نمک، ڈال دے یہ بوٹی اس میں، اور تھوڑے سے یہ سوکھے ٹکڑے ڈال، سرید بنا دے، سنت رسول ادا ہوئی۔ بہن کو سکون آیا، چلو ایک بوٹی ہی کھا لے، عید کا دن ہے۔ اب حضرت بشر حافی کو بہن نے وہی سرید بنا کے دیا، یعنی وہ روٹی کے ٹکڑے اس نمکین سے پانی میں بھگو کے دیے، ٹکڑوں کو اٹھایا، پڑھ بسم اللہ کھایا، بوٹی وہیں پڑی رہی، الحمدللہ کہا، اچھا بہن خدا حافظ۔ بہن نے دیکھا پیالہ بوٹی وہیں پڑی تھی، پھر چلے گئے بشر حافی، پھر مدت کے بعد پلٹ کے جو آئے، آج بہن نے دیکھا اللہ اکبر بیٹھی تھی، کہا بشر شکر ہے تم آ گئے، کہا کیوں کوئی خاص بات؟ کہا یہ جو گزری ہے رات، ماں خواب میں آئی تھی اور روتی تھی تیرے لیے۔ بشر حافی نے جب ماں کا سنا کہ ماں مجھے قبر میں بھی میرے لیے روتی ہے، بیٹھ کے سر جھکا لیا، کہنے لگا میری اماں کو خدا بخشے، میری ماں پہ اللہ رحم فرمائے، دنیا میں تھی تو میرا حال تک کے روتی تھی، اور دنیا سے گئی میرے لیے تب بھی رو رہی ہے، لگتا ہے ماں کے رشتے یا نہ یہاں ٹوٹتے ہیں نہ وہاں ٹوٹتے ہیں۔ یہ بات جو بشر نے کہی بڑی قابل غور ہے، کہا ماں قبر میں اتر گئی ہے، لیکن قبر میں بھی میری اس کے پاس خبر گئی ہے، ورنہ قبروں والے ڈھیریاں ہوتی ہیں، ڈھیریوں والے کیا جانے ہمارے بارے میں۔ لیکن بشر نے کہا لگتا یہ ہے کہ ماں سے جو اولاد کا رشتہ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ بشر حافی نے کہا بہن ماں یہاں تھی تو میرے لیے روتی تھی، اب گزر گئی تب بھی روتی ہے، کیا کہا ماں نے؟ کہا ماں نے کہا کہ میرا بشر بیٹا آ رہا ہے، کہا یہ بھی اسے خبر ہو گئی میں تیرے گھر آ رہا۔ اللہ اکبر، بشر آ رہا ہے، تو بہن ہے، اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے قبر میں تو آج مچھلی، کیونکہ بچپن میں اسے پسند تھی، آج مچھلی پکا اپنے بھائی بشر کو کھلا۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ لفظ سنا اور اونچے روئے، کہنے لگے میں ماں کی بات ضرور مانتا، ان کے خواب پہ ضرور عمل کرتا، پر کروں کیا کہ اس سے بھی بڑی ذات سے 45 سال سے وعدہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا، نہ پیتا ہوں نہ کھاتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، مجھے پینا نہیں آتا، مجھے کھانا نہیں آتا۔ فریدہ روٹی میری کاٹ دی، فریدہ روٹی میری کاٹ دی، تے لاون سالن میری بھک، جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ۔ فریدہ روٹی میری کاٹ دی، تے سالن میری بھک، تے جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ۔ فریدہ رکھی سکی کھاؤ تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی۔ فقیر تھا بشر حافی، اسی فقر کی دنیا میں رو کے کہا 45 سال گزر گئے، نفس نے مانگا تھا، ہم نے کہا تھا نہیں کھلائیں گے تجھے، کیوں نہیں کھلاؤ گے؟ کہا تجھے تیرا دل مچھلی کے لیے بے قرار ہے، میرا دل اس کے دیدار میں بے قرار ہے، جب تک دیدار نہیں پاؤں گا کھانے پینے کے چکر میں نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیں، کھانے کی رغبت ختم ہو گئی، کس معاملے میں؟ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، دو باتیں
تاکہ یہ میرے ذہن سے بھی اتر نہ جائے. ایک تو جو قبر میں اتر چکے ہیں وہ ہم سے واقف رہتے ہیں, بے خبر نہیں باخبر رہتے ہیں, اور اگر کوئی ادھر سے نیکی کرے اس کی بھی خبریں پہنچتی ہیں. حضرت بشر حافی تاریخ دمشق میں امام حدیث کے امام ابن عساکر کہتے ہیں بشر حافی ایک دن گزرے قبرستان سے, کھڑے رہے دیکھتے رہے. کسی نے کہا بشر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یار قبروں والوں میں جھگڑا پڑا ہوا ہے. قبروں والوں میں. کہا پھر حل کرنا جھگڑا. اس نے کہا پہلے پوچھو سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ کھڑا رہا. اب لوگ آتے رہے, پوچھ کے جاتے رہے. آخری ٹولی آئی. کہا میاں کوئی جھگڑا ختم ہوا؟ کہا ہو گیا. بشر نے کہا جھگڑا ختم؟ اس نے کہا پھر تجھے پتا لگا کہ یہ جھگڑا کیسا تھا؟ اس نے کہا جھگڑا تو میری نظر میں تھا, اصل میں کچھ لے دے ہو رہی تھی. کہا لے دے کیا تھی؟ کہا میں نے پوچھا غیب والوں سے کہ یہ جو آج لے دے قبروں میں ہو رہی ہے کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ ایک بندہ گزرا تھا اسی قبرستان سے, اس کو خیال جو آیا اس نے بیٹھ کے قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی اور اس کا ثواب ان قبرستان والوں کو بخش دیا. اتنا نور برسا ہے کہ سارے رل کے بانٹ رہے ہیں. میں سمجھا لے دے ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلا کہ قل هو اللہ پہ لے دے ہو رہی ہے. تو بشر حافی نے کہا کہ جب یہ پتا چلا کہ ایک قل هو اللہ احد پڑھو تو اتنا رب دیتا ہے, کہا میں نے وظیفہ بنا لیا کہ جب ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا بھلا ہوتا ہے تو اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو کتنا بھلا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ کیونکہ اندھے ہوتے ہیں اور کچھ اندر کے بھی گندے ہوتے ہیں, اس لیے لڑ پڑتے ہیں کہ کیوں فاتحہ پڑھ لی. اب ان اندر کے اندھوں کو پتا جو کچھ نہیں. بی بی رابعہ بصری, میں نے ان کے بارے میں شاید آپ کو عرض کیا تھا, تو وہ ان کے بارے میں, اور یہ چھوٹی موٹی کتابوں کے تذکرے نہیں, یہ مستند ترین کتابوں میں ہے کہ بی بی رابعہ بصری کو ایک بندہ جو تھا وہ ان کو پڑھ کر ہر جمعرات بخشا کرتا تھا. وہ بھول گیا. رابعہ بصریہ خواب میں آئی, فرمانے لگی میرے بھائی وہ جو تحفہ تو بھیجا کرتا تھا تو اسے رسم سمجھا تھا کہ چھوڑ دی تو نے, وہ جو تو بھجواتا تھا وہ تو میرے پاس نور کے تھال میں نور کا تحفہ, نور کا اوپر رومال ہوتا تھا. تجھے جب ہمارا خیال ہوتا تھا راضی رب ذوالجلال ہوتا تھا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں نوے تھمبیوں کی طرح مذہب نکلے ہیں, ان جہلا کو, کیونکہ یہ ہے صرف اوپر دیکھنے والے, اندر سے بالکل کورے اندھے, اس لیے فتوے پہ فتوا دے فتوا. لیکن فقیروں کا وہی معاملہ جو میں نے عرض کیا کہ فقیر کہتا میں دیکھ رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار فرماتے میں ایک قبرستان سے گزرا. مالک بن دینار تابعی ہے رسول اللہ کے. قبرستان سے گزرا, رب نے مجھے دیکھنے والی آنکھیں بخشی تھی. میں نے دیکھا جتنے قبروں والے ہیں ان کی قبروں میں آگ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں گزرا, رات کا وقت تھا, میں نے جلدی اپنی چادر اٹھائی, کاندھے پہ ڈالی, نکل چلا. واپس جب آیا اتفاق سے مجھے شام وہی ہو گئی, میں رات وہی ٹھہرا. پھر جو میں نے توجہ کی دیکھا ساری قبریں نور علی نور, سارا دکھڑا عذاب دور برس رہا ہے نور. میں نے کہا واہ رب غفور, کل وہ حال آج یہ حال. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے کہ کیا مجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ انگارے شعلے آگ چمن اور باغ میں کیسے بدلے. فرمایا آواز آئی کہ مالک بن دینار ایک بندہ خدا کا گزرا, اس نے 2 رکعت قبرستان کے کنارے پہ پڑھی. ایک رکعت میں پڑھی قل یا ایھا الکافرون,
دوسری میں پڑھی قل هو اللہ احد، بخش دی قبروں والوں کو، بس 2 رکعت اور 2 سورتوں کا صدقہ ہے، عذاب وہ کیا ہے پورا ایک قبرستان چمن میں بدل گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اتنا سودا سستا، میں نے وہی نیت کر لی کہ مالک اگر تو اتنی مہربانیاں فرماتا ہے تو آج کے بعد ہر جمعرات 2 رکعت حضور کی ساری امت کو بخشوں۔ کہتے کچھ دن گزرے، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، خود سرکار سامنے ہے، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا سرکار مدت کے بعد آپ تشریف لائے، مجھ غریب کی کوئی اچھائی پسند آ گئی، فرمایا تو جو ہر جمعرات میری امت کی بھلائی کرتا ہے، ہم تیری بھلائی کے لیے چلے آئے ہیں۔ اور صرف بھلائی کے لیے چلے نہیں آئے، ذرا وہ دیکھ اشارہ جو فرمایا حضور نے تو جنت میرے سامنے تھی، رسول اللہ نے اشارہ جو فرمایا سارے پردے ہٹ گئے، فرمایا وہ دیکھ مقام منیف، جنت میں تیرا مقام۔ میں نے کہا حضور یہ بھی میرے لیے، فرمایا یہ اسی کا بدلہ ہے، تو نے میری امت کی بھلائی چاہی ہے، رب نے تیرے لیے یہ جگہ بنائی۔ اس لیے کسی جانے والے کے لیے دعا کرنا یہ رسم نہیں، یہ ریت نہیں، یہ پیار ہے، اور یہ نصیب والوں کو نصیب۔ تو بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے جو نظر ڈالی تو قبروں والوں کو ایک مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پڑھ کے بخشی تھی، اللہ کی رحمت کے بادل برس رہے۔ لیکن دوستو وہ تو تھے آنکھ والے، کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تقوی اور طہارت میں بشر حافی کا کوئی ثانی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کون آدمی ہے 1 سال 2 سال 45 سال، اور بہن نے جب کہا کہ یہ مچھلی کا شوربہ ہی تھوڑا سا لے لیتا، اس نے کہا بہن 45 سال سے رب سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ توڑ نہیں سکتا، اپنی منزل کو چھوڑ نہیں۔ وعدے ہم بھی کرتے ہیں، بندوں سے بھی، خدا سے بھی، رسول سے بھی، کہتے لاوڑ سوکھی تے پالن اوکھی، آفکران جند گیری۔ انسان وعدہ کر جاتا ہے لیکن نبھتا بہت مشکل سے ہے، لیکن اللہ کا وہ بندہ فولاد کی طرح۔ کسی نے کہا کہ بشر نماز میں لذت نہیں آتی، اللہ اکبر، بشر نماز میں لطف نہیں آتا۔ بشر بیٹھا تھا، اس نے ایسے دیکھ کے کہا خواہشات اور شہوات اور اپنی ذات کے درمیان فولاد کی دیوار کھڑی کر، اپنی غلط خواہشات، نفسانی خواہشات کے اور اپنی ذات کے درمیان فولاد کی دیوار کھڑی کر دے، پھر دیکھ لطف آتا ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ نسخہ 2 لفظوں میں فرمایا ہے، لیکن بندہ جتنا غور کرتا جاتا ہے اتنا ہی یہ نسخہ دل میں کھبتا چلا جاتا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ جب فولاد کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، جب نفس کمینے کی نہ سوچ نہ خیال نہ فکر ادھر آئے گا، تو پھر بندہ نماز میں لطف ہی تو اٹھائے، اب نہ وسواس ہوگا، نہ وسوسہ ہوگا، نہ وسوسہ ڈالنے والا آئے گا، پھر تو کرم ہی کرم ہوگا۔ اس لیے 2 لفظوں میں کہا کہ خواہشات نفسانی، بری سوچ، بری خواہشوں کے درمیان اور اپنے درمیان فولاد کا پہاڑ کھڑا کرا۔ پھر نماز میں کیوں لطف نہیں آتا؟ آئے گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان دل کے ارد گرد چکر لگائے اور نفس اندر بیٹھ کے سازشوں کے جال بچھائے تو لطف آئے تو کہاں سے آئے؟ ایک رکعت تو سکون سے پڑھے گا، دوسری رکعت میں باہر دل کے شیطان چکر لگائے گا، اندر کچو کے نفس لگائے گا، سکون کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ دل ہی تو مرکز ہے۔ جب دل ہی کی نگری قابو میں نہ رہی
تو پھر سکون، ثبات، قرار، چین یہ تو خاک ہو جاتا ہے، خیال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے بار فقیرہ کہیں نہ مارا باہو ظالم چور اندر دا، اندر کا جو چور ہے۔ ایک بزرگ گزرے خواجہ غلام فرید، وہ کہتے شالا مول سلامت نیم راہ وچ لڑدن چور۔ اللہ کرے کہ جو میری اصل ہے، کاروبار میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے موڑی، راس المال، اصل، ایک ہوتا ہے اوپر منافع۔ ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہے اوپر منافع۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں منافع تو ملے نہ ملے، اللہ کرے جو میری اصل پونجی ہے وہی سلامت لے گیا تو سب کچھ لے گا۔ شالا مول سلامت نیما راہ وچ لڑدن چور۔ اتنے ڈاکو ہیں انسان کی زندگی میں، نفس کی شکل میں، خواہشات کی شکل میں، شیاطین کی شکل میں، کہ انسان اگر ایمان کو ہی سلامت لے جائے تو سب کچھ لے گیا۔ اس لیے بشر حافی نے یہ بھی نسخہ بتایا، میں عرض کر رہا تھا تقوی میں، طہارت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ خواب میں نے رسول اللہ کی زیارت، حضور نے کرم فرمایا، میرے پیارے آقا مجھے خواب میں ملے اور میں نے نیاز مندی سے دامن رحمت تھاما۔ میں نے کہا میرے کریم نبی اپنے اس غلام پہ اتنا کرم کہ آپ نے اپنا جمال جہارا نقاب اٹھا کے مجھ غریب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ میرا کون سا عمل ایسا تھا جس نے مجھے یہ عزت بخش دی؟ آقا کریم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بشر ایک تو میرے صحابہ کا احترام کرتا، دوسرا تو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تیسرا تو یہ جو میرے نیک لوگ ہیں ان کی تو خدمت بھی کرتا ہے، چوتھی بات یہ ہے تو میری امت کے فقیر، غریب، مسکینوں کا دھیان بھی رکھتا ہے، حالانکہ تو خود فقیر ہے۔ اس لیے تیری ان صفتوں نے ہمیں تیرے پاس آنے پہ محبت کے سلسلے میں مجبور کر دیا۔ اب یہ صفتیں حضرت بشر حافی کہتے ہیں پھر تو میرے دل میں گھر کر گئی۔ کہتے ہیں پہلے تو صرف عقیدہ تھا کہ اہل بیت سے پیار رکھنا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، پہلے عقیدہ تھا۔ اب میں نے عقیدے سے بڑھ کر اپنے عقیدے کے قلب کے اندر، کار کے اندر اس کو اتار دیا۔ اور کہتے ہیں پھر میری وہ جو نظر مکاشفہ کھلی، مکاشفے کا مطلب پردے ہٹے، تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ جس بندے نے، اللہ اکبر، یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، فقیر کا پیغام ہے، کہتے ہیں میں نے پردے ہٹے دیکھے، حقائق الحقائق تک میری نظر گئی کہ جس بندے نے کسی اہل بیت کے چھوٹے سے فرد سے نفرت کی، یا کسی ادنا صحابی سے، ادنا سے ادنا صحابی سے تھوڑا سا بغض رکھا، یا زبان پہ ایک میلا لفظ لایا، فرمایا ان اللہ حاجز عنہم التوبۃ، اللہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہونے دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک صاحب نظر کا مکاشفہ ہے، یہ ایک صاحب نظر کا۔ اس لیے ہمارا کیا جاتا ہے، ہمیں لوگ روزانہ یہاں کہانیاں، ٹی وی کھولو، دو ادھر لگے ہوئے ہیں، دو ادھر جڑے ہوئے ہیں، ظالم ہو تمہیں اور کچھ نہیں ملا، تمہیں یہی کچھ ملا ہے، چار ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، امت کا پیسہ صرف اسی پہ برباد ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر والی ہوشیار باش۔ تو کہتے ہوئے دل کے کالے، تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے؟
ذات کی چھپکلی پنجے لڑا رہی ہے شیطانوں سے. اوقات تیری یہ ہے کہ تیرے اپنا ایمان کی کشتی ڈاواڈول اور اتنے بڑے بول. کوئی صدیق اکبر کی نمائندگی کرتے ہوئے مولا علی کی شان گھٹانا چاہتا ہے, کوئی مولا علی کی شان بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹانا چاہتا ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں یاد رکھ پیر رومی کا کہا, عقل قربان کن با پیش مصطفی. سبحان اللہ. عقل کو تیلی لگا, عشق کو امام بنا. اور عشق کی خاصیت یہی ہے, اس نے سر جھکا رکھا ہے, یہ نیاز مندی دکھاتا ہے, یہ جہاں محبوب کا نام آتا ہے وہیں جھک جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت وارث شاہ رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان میں اور ٹھیٹ پرانی پنجابی کہتے چارے یار نبی دے چار گوہر. لیکن اب ترازو نہیں اٹھایا کہ کسی کو گھٹاؤں کسی کو بڑھاؤں. فقیر کی عشق کی بولی کیا ہے؟ چارے یار نبی دے چار گوہر, سب ایک تو ایک جھنڈڑے نی, سب ایک تو ایک جھنڈڑے نی. اور آخر میں فیصلہ دیتے ہیں جنہ وارث شاہ جنہ انہ وچ کچھ فرق جاتا او دھرو حضور دے گندڑے نی. جنہ انہ وچ فرق کچھ جاتا او دھرو حضور دے گندڑے نی. اس لیے ایمان بچانے کا گر یہ ہے کہ سب سے پیار کیا ہے؟ سب سے پیار, سب کا اقرار, نہیں ہے انکار, پیار ہی پیار. love for all, hate for none. پیار سب سے, اقرار رب سے. واہ 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 ماشاءاللہ. پیار اللہ کی قسم ہے گھٹے ہی کوئی نہیں. اور تو اور فرمائے تو چور بھی ہے تو اس کا بھی اقرار کر, رب تیرے بیڑے پار کر دے گا. حضرت بشر حافظ یہ جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کسی کو برا بھی نہ بول سوائے اس کے کہ جس کو رب نے برا کہا تو اس کی موافقت میں کہہ دے, باقی اسے زبان بند کر لے, تجھے نہیں پوچھا جائے. اللہ سبحان اللہ. جب پیار کی چادر تن جائے گی تیری بگڑی بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.